السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو لارا فیکٹس۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں تاکہ آپ تک کے انفارمیٹیو ویڈیوز ضرور پہنچ جائیں۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ دنیا میں ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا سامنے آتا ہے کہ جس کو دیکھ اور سن کر انسان ایک بار حیرت کے شدید جھٹکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم بڑے ہی بہترین انداز میں جانتے ہوں اور انہیں پوری دنیا میں اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہو، جن کی دولت ان کے ہم پلہ لوگوں پر زیادہ اچھے طریقے سے خرچ ہوتی ہو اور جو انسانیت کے حق میں کھڑے ہوتے ہوں۔ اب ان کے بارے میں ایسے انکشافات والی باتیں سن کر ہر کسی کا چونک جانا ایک لازمی بات ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایلن مسک کی۔ ان کے بارے میں کچھ دنوں میں ایک افواہ عرب میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور بہت وائرل بھی ہو رہی ہے۔ عرب کا سوشل میڈیا جو ہر وقت مسالے دار نیوز کی طاق میں ہوتا ہے، ان کی جانب سے بار بار یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایلن مسک دجال ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایلن مسک پر عجیب و غریب قسم کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے پوری دنیا کے لیے سوشل میڈیا یعنی ٹویٹر پر ہر طرح کی آزادی دے رکھی ہے اور آپ ٹویٹر یعنی ایکس پر ہر ٹاپک پر کھل کے بات کر سکتے ہیں، جبکہ یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، خاص طور پر فلسطین کا نام بھی نہیں لے سکتے، ورنہ آپ کا انٹرنیٹ ڈاک کر دیا جاتا ہے اور زیادہ تر تو اکاؤنٹ ہی اڑا دیا جاتا ہے۔ ایلن مسک کو آخر دجال سمجھنا کیوں شروع کیا گیا اور اس سلسلے میں کون کون سے دلائل دیے جا رہے ہیں، یہی ہے آج کی ویڈیو کا موضوع۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی ڈسکس کریں گے کہ انسانوں کی موجودہ ترقی میں ایلن مسک نے کس حد تک کردار ادا کیا ہے اور ایسا شخص دجال کیسے ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایلن مسک نے نہ صرف دنیا کا امیر ترین انسان ہے جس کی دولت کے تخمینہ $350 ارب سے بھی زائد ہے، اور یہ انسان آج کے دور میں جدید چیزوں کی ایجاد کا ذریعہ بھی بنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس یہ کریڈٹ بھی موجود ہے کہ اس نے انسانی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے باقی ارب پتیوں کی طرح ایلن مسک نہ تو بہت زیادہ سمپل رہنے کا عادی ہے اور نہ ہی خطرناک اور پیچیدہ بیانات دینے کا عادی ہے۔ کھرا سچ بولتا ہے اور اپنی دولت کو انجوائے بھی کرتا ہے۔ اس کا فوکس ہمیشہ کاروبار، برانڈنگ اور دنیا کی فلاح و بہبود پر رہا ہے اور اس نے اس سلسلے میں جو ہو سکا وہ کیا ہے۔ آج ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو وہ محض صرف اپنے آپ کو ہی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوتا، بلکہ اس کے کاروبار سے بے شمار لوگوں کو کام بھی ملتا ہے۔ اس وقت ایلن مسک کی کمپنیز میں کم و بیش 20,000 سے زائد لوگ کام کر رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد کو روزگار دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، نہ ہی عام بات ہے، خاص طور پر جب آپ نے ان کمپنیز کو برانڈ بنا دیا ہو جن میں یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایلن مسک کا ایک ایسا بھی کارنامہ سامنے آیا ہے کہ جب ایلن مسک کی ایک کمپنی نیورل لنک نے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اور انسانی دماغ کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ایک مفلوج اور معذور شخص کے دماغ میں اپنی بنائی ہوئی چپ لگائی ہے، جس سے وہ انسان سوچ کی مدد سے کئی سارے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں خبر پڑھی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی۔ اگر آپ نے اس شخص کی وہ ویڈیو دیکھی ہو جس نے اس چپ لگنے کے بعد خوشی کا جو اظہار کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے ہوں گے۔ Elon Musk's Neuralink company is giving us another update on its brain chip project. The company posted a video of a patient implanted with the device playing chess online using just his mind. I love playing chess, and so this is one of the things that y'all have enabled me to do, something that I wasn't able to really do much the last few years. Nolan Arbaugh is paralyzed from a diving accident. He was the first person to receive the Neuralink chip implant back in January. The goal is to connect human brains to computers in order to help treat neurological conditions. During a live stream on X, Arbaugh was able to move a cursor around as he played chess on a laptop. He says the new technology isn't perfect, but it's already changed his life. یہ چپ بنانا اور اس کو اس قابل کر دینا کہ یہ انسانی دماغ میں لگ سکے، یہ انسانیت کے لیے اتنا بڑا کارنامہ ہے جتنا ہم ابھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔
آنے والے وقت میں اس چپ کی مدد سے بہت سارے دماغی امراض کا علاج ہونا ممکن ہو جائے گا، جو اس سے پہلے ہمیں نہایت مشکل اور لا علاج نظر آتے تھے۔ اور یہ کریڈٹ بھی ایلون مسک کے کھاتے میں ہی جاتا ہے، کیونکہ یہ شخص مشکلات سے گھبرانے والا نہیں ہے اور ہر مشکل کو چیلنج سمجھ کر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے جب تک وہ مشکل حل نہ ہو جائے۔ اب اگر ہم اس موضوع پر بات کریں کہ ایلون مسک جیسے شخص نے ایسا کیا کر دیا کہ جس کی وجہ سے اسے دجال مشہور کیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں گرم گرم بحثیں ہو رہی ہیں، تو ناظرین یہ بھی ایک کھلا ہوا راز ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہودی میڈیا نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے یہ حرکت کی ہے، اور اس حرکت کے پیچھے وہ غصہ ہے جو وہ ایلون مسک کے خلاف اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کو پچھلے سال کے اکتوبر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ایلون مسک فلسطینیوں کا زبردست قسم کا حامی تھا اور اسرائیل کے خلاف بول رہا تھا۔ اس نے کئی بار اسرائیل سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ فلسطینیوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے غزہ اور فلسطین میں کام کرنے والے امدادی اداروں کے لیے اپنی کمپنیز کی انٹرنیٹ کی ایکٹیویٹی بھی اس علاقے کے لیے فری کر دی تھی۔ اس کا مقصد بھی اس علاقے میں فلسطینیوں کی جان بچانا اور انہیں جلد از جلد محفوظ مقامات پر پہنچانا تھا۔ یہ تمام اقدامات آخر یہ سیاست کیسے برداشت کر سکتی تھی، اور اسی لیے یہیں سے اس پروپیگنڈے کا آغاز ہوا، جو شروع تو یہودیوں نے کیا، مگر ان کی چالاکی عرب حکومت کی مفاد پرستی کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا اس وقت یہودیوں سے زیادہ عربوں میں مقبول ہو گیا ہے۔ ناظرین، ایک یہودی اخبار نے سرخی لگائی کہ ایلون مسک وہ جھوٹا دجال ہے جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے۔ یہاں پر رک کر آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ یہودی نہ صرف ایک سچے مسیح دجال پر یقین رکھتے ہیں بلکہ وہ ایک جھوٹے مسیح کو بھی مانتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ ایک اصلی دجال کے مقابلے میں ایک جعلی دجال بھی آئے گا، اور یہاں پر ایلون مسک کو مسیح الدجال کہنے سے ان کی مراد ایلون مسک کے جھوٹے دجال ہونے کے بارے میں تھی۔ ان کا سچا مسیحا ان کے عقیدے کے مطابق کوئی اور ہوگا، جبکہ ان کا جھوٹا مسیحا بھی آئے گا، یعنی انہیں وہ گمراہ کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنے سچے مسیحا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں، اور ان کا آنے والا مسیحا جھوٹا مسیحا ہی ہوگا جو ان سب کو اپنی رہنمائی میں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ خیر، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع یہ نہیں ہے، ہم ایلون مسک کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ایلون مسک کو جھوٹا دجال کہنے کی مراد ان کی یہ تھی کہ کسی بھی طرح ایلون مسک کی پوری دنیا میں پھیلی شہرت کو داغدار کیا جائے، اور جن مسلمانوں کا یہ حمایتی بن کر اسرائیلیوں کی یہ مخالفت کر رہا ہے، ان کی مسلمانوں میں اس کی عزت میں کمی آ جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہودی میڈیا اس حرکت میں کامیاب بھی ہو گیا، اور عرب میڈیا نے اس خبر کو یہودی میڈیا سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے چلانا شروع کر دیا۔ اسرائیلی اخبار میں اس خبر کے کچھ عرصے بعد ہی اسرائیل نے ایک ایسی عورت کی ویڈیو بھی بنا لی جو دراصل ایک یہودن عورت تھی اور امریکہ میں رہائش پذیر تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ بچپن میں ایلون مسک کو سنبھالتی رہی ہے اور ایلون مسک کے ساتھ مختلف ستاروں پر جاتی رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ستاروں کے درمیان سفر کرنا ہم انسانوں کے لیے آج تک ممکن نہیں ہو سکا، البتہ یہودی عقائد کے مطابق دجال کے لیے وقت اور فاصلے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوں گے، اور وہ جب بھی چاہے گا جہاں چاہے گا وہاں پہنچ جائے گا۔ ایک عورت کی طرف سے اس طرح کا دعویٰ کروا کر دراصل یہ ایلون مسک کے دجال ہونے پر مہر لگانا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان بھی اسے دجال سمجھنا شروع کر دیں۔ حال ہی میں ایک مسٹری بلاگر ڈاکٹر محمود نے بھی اس بارے میں بات کی ہے اور ایلون مسک کو اپنی جانب سے مختلف گھڑی ہوئی روایت پر دجال قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب سعودی عربیہ میں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر اور ریسرچر عبد الرحمن سے جب بار بار یہ سوال کیا گیا تو وہ اس سے شدید تنگ آ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی تم لوگوں کو دجال کی اتنی فکر کیوں ہے؟ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ایلون مسک دجال ہے، تب بھی تم نے دجال سے نمٹنے کے آخر کیا تیاری کی ہے؟ اور اگر وہ دجال نہیں ہے تو اس سے تمہارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تم ایک شریف انسان کی عزت کو داغدار کر رہے ہو۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عرب میڈیا کس حد تک پاگل ہو چکا ہے اور اس خبر کو محض ویوز اور ریٹنگز کے لیے چلا رہا ہے۔ یہ لوگ واقعی بھول گئے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل پر سب سے زیادہ آزادی سے بات کرنے کی اجازت دینے والا یہ اس پوری دنیا میں ایک یہی شخص ہے۔
ورنہ مسلمان حکومتیں خود اپنے مسلمان شہریوں کو اس طرح کی اجازت نہیں دیتی اور ان کے بات کرنے پر بھی کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور انہیں جیلوں میں سڑا دیا جاتا ہے۔ ایلون مسک کے بارے میں یہ غلط فہمی بھی جلد ہی دور ہو جائے گی جب یہ بھی عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے عام انسانوں کی طرح رخصت ہو جائے گا۔ ایلون مسک کی بھیجی گئی ان گنت ستاروں کی قطار میں سیٹلائٹس کو بھی اس پروپیگنڈا میں خوب اچھی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور عرب ممالک اور کچھ ریل میکرز AI جنریٹڈ مواد ملا کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایلون مسک نے اپنی آسمانی رونمائی مناظر دکھانے کے لیے اپنی کارروائی شروع کر دی ہے، اور جس طرح دجال ہمیں اپنی جنت کے نظارے کروائے گا وہ انہی سیٹلائٹس کی مدد سے کیے جائیں گے۔ اب جب کہ سب کو سب کچھ معلوم ہے تو کیا یہ ایک انسانیت کی خدمت کرنے والے پر بہتان نہیں ہے؟ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔